میں نے نادر علی سے، یہ جو مشہور پرینکر ہے نا، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، سموسے ہم نے کھلائے ان کو، بڑے اچھے ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں. میں تو ان کی کبھی کبھار پرینک دیکھتا بھی ہوں، پہلے تو بہت دیکھتا تھا، اب ٹائم کم ہے کیونکہ اس میں بے حیائی نہیں ہوتی، تو انسان دیکھ لے انٹرٹین. میں ان کو بتایا میں تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھار دیکھتا ہوں آپ کے جو پرینک ہے نا، خاص طور پہ وہ جو قصائی والا 3 کتے گرا دے وہ بڑا مزہ آیا تھا اس میں. ایک بندہ گیا نا قصائی بن کے، یار 1 کلو گوشت چاہیے، کہتے ہیں آپ 2 کتے گرا دیں، وہ بڑا مزہ آیا تھا. تھوڑی سی تفریح پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس میں دماغ فریش ہوتا ہے اس سے. تو اچھی بات یہ ہے کہ بے حیائی نہیں ہوتی. انڈین پرینک دیکھو تو ہر دوسرا پرینک میں ایک عجیب، ان کے سب نہیں ایسے ہوتے، اچھے وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہاں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو کپڑے پہنا کے کوئی کام کر دو تو وہ وائرل ہوگا ہی نہیں. ان کا خیال ہے، ان کا اپنا سوچ ہوتی ہے. تو میں نے نادر علی سے کہا، ان کا پروگرام تھا انجینئر کے پاس جانے کا. اب 4-5 مہینے اس واقعے کو گزر گئے ہیں، اب میں سنا رہا ہوں یہ آپ کو قصہ. تو وہ بہت دفاع کر رہے تھے، بھئی انجینئر نے یہ کہا، آپ نے امام حسین کی شادیاں اتنی ساری کرا دیں. مجھے کہنے لگے آپ نے امام حسن کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں. میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، یہ محدثین نے کہا ہے، اور حدیث کا میں ریفرنس بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو اور میں نے کہا ایسی کتاب کا ریفرنس دوں گا جس کو انجینئر نے خود حدیث کی کتاب کہا ہے، اور انجینئر نے یہ بھی کہا ہے کسی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں لکھا. تو میں چیلنج قبول کر کے میں بتاتا ہوں کہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ریفرنس بھی دوں گا. میں نے کہا مگر وہ یہ سارے چیلنج پی کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چیز لاتا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، وہ یہی لے کر آئے گا جو ابھی کٹ کر کے چلا دیا نا. تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم، یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. میں تو آپ سے محبت سے بیٹھ کے لائیو کیمرے پہ بات کروں گا، اور چلو ڈیبیٹ بھی نہیں. جیسے آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال پڑھنے کی اجازت ہے، تو مجھے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ میں بھی سوال پڑھوں. یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہوا نا. جیسے وہ سوال پڑھنے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کراچی سے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود نے یہ کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال بھی آپ کا اور جواب بھی آپ کا. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں، وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود، جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں، میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا، لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب، وہ آ گیا. آج وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے خود پوچھ رہا ہے کہ آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق پر کوئی حدیث نہیں ہے. تو ایسے میں نے کہا کہ بہت سے مسائل اور بھی ایسے ہیں جو عورتوں کے ڈیفرنٹ ہیں، مردوں کے ڈیفرنٹ، لیکن اس میں اس ڈیفرنس پہ کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں ہے. اجماع امت کی وجہ سے آپ ان کو مانتے ہیں. جیسے عورت آہستہ لبیک کہے گی، اجماع امت سے ثابت ہے. نبی سے کوئی قول اس بارے میں منقول نہیں ہے. عورت صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں، چلے گی، نبی سے صراحتاً اس بارے میں کوئی حدیث منقول نہیں ہے، اجماع امت سے. تو اسی طرح عورت مردوں سے سمٹ کے نماز پڑھے گی، اس پر بھی اجماع امت دلیل ہے، اس میں حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حنفی بنفس نفیس صاحب کی خدمت میں اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو جواب آپ نے دیا نا کلپ میں، وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں آپ نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ ان کا قول ہے کہ لبیک عورت آہستہ کہے گی، اور جو قول پیش کیا وہ بھی سند ضعیف ہے، ابن جریج مدلس. ایک تو نبی کا قول پیش نہیں کیا، صحابی کا، دوسرا وہ بھی ضعیف سند سے. اور اس میں آپ نے ہم پہ اتنا کیچڑ اچھالا کہ یہ لوگ حدیثیں ضعیف پیش کرتے ہیں، ان کو صحیح حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جو سند پیش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور صحابی سے پیش کر رہے ہیں. اگر صحابی سے پیش کرتے ہو تو صحابی سے تو ہم عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق بھی پیش کر سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تابعین سے، صحابہ سے، اسلاف سے تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. تو اجماع امت ہے اس پر. یہ میں ایک سوال کروں گا، پھر وہ جو جواب دیں گے اس پہ میں ایک تمیز سے سوال کروں گا کہ آپ کا یہ جواب کس وجہ سے غلط ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پھر میں ان سے سوال کروں گا
انجینئر صاحب کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ کہا نہیں ہے، بلکہ ابھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سامنے لائیو کہہ رہے ہیں، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے تراویح کی جو 20 رکعتوں کی نفی کی ہے کہ جتنی چاہے پڑھ لو، کوئی عدد متعین نہیں ہے، اس پہ جو آپ نے موطا امام مالک کی سب سے پہلے دلیل پیش کی کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھوائی ہیں اور اس کو گولڈن سند کہا، اور یہ کہا کہ کسی نے اس کو ضعیف قرار نہیں دیا ہے، تو کراچی کے دیوبندی مفتی بنفس نفیس آپ کے سامنے یہ حوالہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ فلاں 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 نے اس کو کیا کہا ہے، ضعیف کہا ہے، حتیٰ کہ امام مالک جو موطا کے مؤلف ہیں وہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، جو مؤلف ہے کتاب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہیں۔ آپ نے حضرت معاویہ پہ جو یہ الزام لگایا فلاں کتاب فلاں صفحہ نمبر پہ، آپ نے اس حدیث کے ترجمے میں کیا کی ہے، بولو، گڑبڑ کی ہے، یہ آپ ہی کا حوالہ ہے، یہ آپ کا ترجمہ ہے، یہ آپ کا کلپ ہے، تو یہ سامنے بیٹھ کے جو مزہ آئے گا وہ کلپ بازیوں میں بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ تو جس آدمی میں چیلنج اور جس کا جواب دیا تو یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، تو بھائی وہ چیلنج کرتا ہی نہیں ہے، یا تو آپ مثبت بات جب کرتا ہے تو پھر وہ ملاقات سے بھاگتا نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، پھر وہ نہیں بھاگتا ملاقات سے۔ تو مزہ جب یہ آئے گا تو میں نے نادر علی سے کہا کہ محترم آپ وہاں جا رہے ہیں، اگلا سفر آپ کا کہاں ہے، انجینئر صاحب کے پاس۔ تو نادر علی نے خود پیشکش کی کہ اگر میں آپ دونوں کو ساتھ بٹھا دوں، میں نے کہا سبحان اللہ، اس سے زیادہ مزے کی بات، میں نے کہا مناظرہ، اس نے کہا دیکھیں پھر مناظرہ نہیں کرنا، میں نے کہا نہیں بھائی مناظرہ نہیں کرنا۔ یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں، آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ وہ سوال پوچھے گا نہ آپ، صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے گی آپ کی۔ میں نے کہا اول تو یہ کہ فائدہ نہیں ہوا نا، لیکن میں نے کہا چلو پہلی میٹنگ محبت بازی، اگلی میں کیا کر لیں گے، اگلے میں ہم سوال پوچھ لیں گے، چلو پہلی دفعہ اس پہ تو آمادہ ہو جاؤ۔ پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے، میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا، نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا، پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں۔ تو یہ میرے الفاظ تھے کہ نادر علی صاحب جتنے سموسے میں نے آپ کو کھلائے ہیں اس سے ڈبل میں کس کو کھلاؤں گا، انجینئر صاحب کو کھلاؤں گا۔ میں نے کہا یہ نفرت ختم ہو، بیٹھ کے آرام سے تمیز سے، بھائی کوئی اشکال ہے تو آرام سے کرو، بیٹھ کے آرام سے بات کرو، یہ کیا تماشا مچایا ہے یار تم نے۔ تو نادر علی اس کا گواہ ہے، اور انہوں نے کہا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، میں نے کہا ریٹرن ٹکٹ میں دے رہا ہوں جہلم سے کراچی کا جہاز کا، اور کراچی ایئرپورٹ سے میرے اسٹوڈیو تک کی سیکیورٹی بھی کس کے ذمہ ہے، بولو۔ میں نے کہا میرے گارڈ، اس دوران کس کے گارڈ ہوں گے، میں نے کہا پوری ذمہ داری ریکارڈ کرواؤں گا کہ اس دوران انجینئر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا، میں ہوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا چلو پھر میں چلا جاتا ہوں، وہ وہیں رہے، میں جا رہا ہوں، صرف سموسے کھلا کے آؤں گا اور کوئی بات۔ اس نادر علی صاحب کے اس بات کو 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، وہ گئے، میں نے پھر فون کیا نادر علی کو پچھلے مہینے، میں نے کہا بھائی کیا بنا، وہ آپ میٹنگ کروا رہے تھے، کہہ رہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں یار۔ انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب بھی مہینہ گزر گیا،